اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت جھٹلایا قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین بھیجے ہوں کو رسولوں کو کب اذ قال لهم جس وقت کہا ان کے لیے اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ واطیعون پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وما اسألکم اور نہیں میں مانگتا تم سے نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس کام پر من اجر کسی بدلے کا کسی معاوضے کا میں کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے اس کام پر ان اجریہ الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین پر فاتقوا اللہ واطیعون پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور واطیعون میری اطاعت کرو قالوا انہوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں اس حال میں کہ اتباع کرتے ہیں آپ کی ارذلون رذیل لوگ کم تر لوگ قال نوح علیہ السلام نے کہا وما علمی مجھے علم نہیں ہے بما کانوا یعملون اس کا جو وہ عمل کرتے تھے ان حسابہم نہیں ہے ان کا حساب لینا الا علی ربی مگر میرے رب پر ہے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے لو تشعرون کاش کہ تم شعور رکھتے تم سمجھتے وما انا بطارد المؤمنین اور نہیں ہوں میں ایمان والوں کو دھکا دینے والا یعنی اپنی مجلس سے نکالنے والا یہاں سے دور کرنے والا میں نہیں ہوں ان انا الا نذیر مبین نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر ڈرانے والا قالو پھر انہوں نے اس قوم نے کہا لئن لم تنتہی اگر نہ تو باز آیا اس دعوت سے یا نوح اے نوح لتکونن من المرجومین البتہ تم ضرور بالضرور ہو جاؤ گے رجم کیے ہوئے میں سے پتھر مارے ہوئے میں سے سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے پروردگار ان قومی کذبون بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فافتح آپ فیصلہ فرما دیجئے بینی میرے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان فتحا ایک واضح فیصلہ کھلا فیصلہ ونجنی اور آپ مجھے بھی نجات دیجئے ومن معی من المؤمنین اور اس کو بھی نجات دیجئے جو میرے ساتھ ایمان والوں میں سے ہیں فانجیناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے نجات دی اس نوح علیہ السلام کو بھی ومن معہ اور ان کے ساتھ لوگوں کو بھی فی الفلک المشحون بری ہوئی کشتیوں میں بری ہوئی کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ثم اغرقنا پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے غرق کر دیا بعد اس کے بعد الباقین باقی رہنے والوں تو جو باقی بچنے والے تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا ان فی ذلک لآیہ بے شک اس بات میں بھی البتہ نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ و بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ذات ہے اور نہایت مہربان ہے سورۃ الشعراء قرآن مجید کی 26ویں نمبر سورت ہے 19واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک آپ کے سامنے آیات تلاوت ہوئی ہیں آپ نے آیات کو سنا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا سب سے پہلے ربط آیات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا ہے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے مشرکین مکہ ان کی ضد ان کے تعصب اور ان کی ہٹ درمی کا ذکر کیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اتنی دل سوزی نہ کریں اپنا دل نہ جلائیں بلکہ اہل ایمان کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور ان کی قوم کا حال اللہ نے بیان فرمایا فرعون اور قبطی جو لوگ تھے ان کی غرقابی کا ذکر فرمایا کس طرح اللہ نے ان کو غرق کیا
اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کے جو ادوار ہیں، ان کے جو دور ہیں، ان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اس ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف اقوام کے غرور اور تکبر کی شدت کے پیش نظر ان اقوام اور ان کے انبیاء کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ قومیں کس طرح غرور میں مبتلا تھیں، تکبر میں مبتلا تھیں، اور کتنی شدید قسم کے نافرمانی اور گناہوں میں تھیں، اور کس طرح ان کے پاس ان کے زمانے کے انبیاء آئے اور کس طرح انہوں نے ان کو دعوت دی، اور ان اقوام نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان کی تکذیب کی اور نافرمانیوں میں اور بغاوتوں میں مبتلا ہوئے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا۔ تو یہ سارے نقشے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ فرعون اور اس کی قوم چونکہ سب سے زیادہ متکبر تھے، لہذا اس صورت میں تاریخ انبیاء اور ان کی اقوام کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ آپ کا جو مخالف تھا نمرود، وہ بھی انتہائی مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ غرور و تکبر میں نمرود کے بعد قوم نوح کا نمبر آتا ہے۔ فرعون کے تکبر کا حال یہ تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ انا ربکم الاعلی۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور نمرود کی حالت یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرور و تکبر کا ذکر ہو رہا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ ہی ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر بھی صاف موجود ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ فرمایا کہ آپ کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا، یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو مفسرین اکرام نے یہاں اس کا جواب دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک کا جھٹلانا بھی سب کے جھٹلانے کے برابر ہے، کسی ایک پیغمبر کی تکذیب بھی سب کے جو تکذیب کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کے تمام نبی توحید کی دعوت لے کر آئے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، تو تمام انبیاء کے بنیادی اصول یعنی جسے دین کہتے ہیں وہ دین ایک ہی تھا، لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ مرسلین استعمال کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح ساری قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تو اس طرح قوم نوح نے صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی، بلکہ ان کا دین اور تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، تو انہوں نے اصولی دین کی مخالفت کی۔ آگے اللہ نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا الا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، بلکہ تسلیم کرنا تو دور کی بات، تم کھلا انکار کر رہے، بلکہ اسے طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں بھی پہنچا رہے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آیا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت اور قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو نبی علیہ السلام کے وارث ہونے کے ناطے ہم علماء کو اگر کوئی جو ہے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے یا جسمانی تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا روحانی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ہمارے بچوں پر کوئی آفت آتی ہے، یہ جیلیں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں،
تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ دین والوں کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں کیونکہ انبیاء کو پہنچ رہی ہیں. تو یہاں بھی نوح علیہ السلام نے ان کو یہی کہا الا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوف نہیں کھاتے ہو؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کا بھائی کہا گیا. اذ قال لهم اخوهم، ان کے بھائی نے ان کو کہا نوح علیہ السلام نے. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اپنی قوم اور برادری ہی کے ایک فرد تھے، اس لیے نسب میں ان کے بھائی لگتے تھے. بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر اقوام کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے جو ان کی اپنی قومیں نہیں تھے، دوسری قومیں تھیں. مثلا حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، مگر اللہ نے ان کو شرق اردن کی دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ ان کے خاندانی بھائی نہیں تھے. تو بھائی بندی کے بعض دوسرے ذرائع بھی ہیں. مفسرین نے جواب دیا مثلا ایک ہی دین کے پیروکار آپس میں دینی بھائی ہوتے ہیں. مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو ایک ہی دین کے پیروکار بھی آپس میں دینی بھائی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک ملک کے باشندے ہوتے ہیں یا ایک زبان بولنے والے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ ملکی یا لسانی رشتہ اخوت میں قائم ہوتے ہیں. ان میں جو رشتہ اخوت موجود ہوتا ہے وہ ملکی ہوتا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، یہ میرے گاؤں کا ہے، یہ میری زبان والا ہے. تو جب کسی غیر ملک میں جا کر ایک ہی ملک کے رہنے والے دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ملکی بھائی کہلاتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستانی ہے، یہ فلاں ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام ملکی، قومی اور نسبی اعتبار سے اپنی قوم کے فرد تھے اور ان کے بھائی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ان کے بھائی نے یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ الا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا. ظاہر ہے کہ حق تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا ہر نبی امانت دار ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. ہر پیغمبر تبلیغ کے ادائیگی کے اندر حق ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ سارے صحابہ جمع تھے، 1.5 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ موجود تھے. حضور نے فرمایا بتاؤ میں نے تمہارے تک یہ دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی، میں نے وحی کو امانت ادا کرتے ہوئے تمہارے اوپر قرآن کو اور حدیث کو میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سب صحابہ نے کہا حضور آپ نے خالی پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ہجرت کی آپ نے، تکلیفیں برداشت کی، اسی دین کے لیے جو ہے وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں. تو یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تکلیفیں آئیں اور اسی دین کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بند کر دیا گیا. تو یہ سارا جو ہے سب کچھ دین کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حق تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا ہر نبی امانت دار ہوتا ہے. ہر نبی تبلیغ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے امت تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں. فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ہمارے حکم کو آگے نہ پہنچایا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے حق رسالت ہی ادا نہیں کیا. آپ دیکھیں حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. تو غرضے کے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے انی لکم رسول امین، تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. خالی رسول نہیں، امانت دار. مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ بھی امانت دار تھے، اللہ کی امانت کو لوگوں تک پہنچایا. میں بھی اللہ کی بات کو تمہاری طرف پہنچا رہا.
تم کیا کرو فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی توحید کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ انبیاء کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں، اللہ کے گناہوں سے، اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ، اور وَأَطِيعُونَ میری اطاعت کرو۔ نیز اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس تبلیغ حق کے ضمن میں ظاہر بات ہے میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں، میں تمہارے پاس پھر رہا ہوں، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی پیسے، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میری مزدوری، میرا معاملہ، میرا معاوضہ، میری اجرت، میرا بدلہ یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ سارے انبیاء کا یہی مشن رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے کے امیدوار ہوتے ہیں، جنت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اللہ کی قربت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، کہ اسی میں تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی کا جو راز ہے وہ چھپا ہوا ہے، پنہاں ہے۔ میری بے لوث اور بے غرض دعوت اور تبلیغ کا تقاضا یہی ہے کہ میری طرف سے پیش کردہ سچی بات کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصراً اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، سورہ اعراف میں اور سورہ نوح جو نوح علیہ السلام پر مکمل سورت اتری ہے، ان میں نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں۔ تو بہرحال جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا، یہ دعوت پہنچائی، تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے اے نوح کیا ہم تیری بات کو مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے ماننے والے، تجھ پر ایمان لانے والے وہ تو رذیل قسم کے لوگ ہیں، تیری مجلس میں کمی کمین لوگ بیٹھتے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم کوٹھیوں بنگلے والے ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم عہدوں والے ہیں، اور ہم وزراء ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ کمی کمین جو آپ کے پاس غریب قسم کے لوگ، غلام قسم کے لوگ اور کم تر برادریوں کے لوگ جو آپ پر ایمان لائے بیٹھے ہیں، آپ کی مجلسوں میں یہ بھی بیٹھے ہوں، تو بھلا ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں، اعلیٰ برادری کے اشراف لوگ ہیں۔ یہی وہ تکبر تھا جو اس قوم میں تھا، یہی تکبر کی بات تھی جو ابھی پیچھے قوم فرعون میں گزرا، قوم نمرود میں گزری، کہ یہی بات ان میں بھی تھی کہ انہوں نے تکبر کیا۔ اور قریش مکہ جو تھے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے، وہ بھی کہتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ تیرے پاس گھٹیا درجے کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، ہم ان کی ہم نشینی کیسے اختیار کر سکتے ہیں، ادھر ہم سردار بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی کچھ ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اشراف لوگ بہت کم تھے، یہ تو بڑے لوگ تھے تو جو ابتدائی دور میں ایمان لائے، ورنہ جمہور خاندانی آدمیوں کا حال یہی تھا کہ جب کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہا تو چاروں ناچار ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک سخت مخالفت کی، جنگیں لڑیں، پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ایمان لائے، اس کے بعد ان میں بڑا اخلاص پیدا ہو گیا اور مخلص طور پر وہ ایمان لائے، اور وہ جاہلیت کی زندگی پر سخت افسوس کیا کرتے تھے۔ خود اپنے خاندان کے لوگوں کے روبرو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سخت غلطی کی، لہٰذا
اس غلطی کی تلافی اور اس کے بدلے کی صورت یہی ہے کہ باقی زندگی میں ہم دین کی، اسلام کی بڑھ چڑھ کر خدمت کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ اکثر انبیاء کی امتوں میں غرباء لوگ ہی، غریب لوگ ہی پہلے اسلام لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم کی جلد 1 صفحہ 84 پر حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ غرباء میں ہی سمٹ کر رہ جائے گا، لہذا غرباء لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، غرباء لوگ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ نسل ہو یا رنگ ہو یا خاندان کی بنا پر کسی کو حقیر جاننا، کسی کو کم تر جاننا، کسی کی کمی پیش کرنا، یہ سخت جہالت ہے۔ یہ فلاں نسل کا ہے، یا یہ کالے رنگ کا ہے، یا یہ فلاں خاندان کا ہے، تو ایسی حقیر باتیں یہ جہالت کی باتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم ابناء آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آپ علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، لہذا پیدائشی طور پر کوئی حقیر یا اشراف نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت اور شریف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، لہذا کسی کو کسی خاص پیشے کی بنا پر کم تر خیال کرنا نہایت ہی بری بات ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے، تو کہ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ کرامت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باہر کے لوگ تھے، نہ مکہ کے تھے، نہ مدینہ کے تھے، مقامی لوگ بھی نہیں تھے، تو رنگ کے بھی اچھے نہیں تھے، تو خاندانوں کے بھی شاید اچھے نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وجہ سے ایسی عزت عطا فرمائی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں چلتے تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی، تو یہ اللہ نے مقام دیا۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ فقہاء کرام نے پیشوں کے لحاظ سے جو کف کا مسئلہ نکالا ہے کہ شادی میں آپ پیشے کا لحاظ کریں، اپنے ہم برابر پلہ آدمی جو ہیں ان میں رشتہ کریں، کف کا یہ مسئلہ نکاح کے اندر بیان کیا جاتا ہے، تو فقہاء نے پیشوں کے لحاظ سے جو فرق کیا ہے، کف کا مسئلہ نکالا ہے، وہ محض لوگوں کی سہولیت کے لیے، لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے، کہ ہم پیشہ لوگوں کو آپس میں زیادہ مناسبت ہوتی ہے، لہذا اگر وہ آپس میں رشتے ناطے کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر مالدار جو ہے وہ لڑکی کسی غریب لڑکے سے شادی کر لے گی تو تنگی میں آ جائے گی، تو کف کا جو ہے وہ فرق، کف کا مسئلہ اس لیے فقہاء نے بیان فرمایا تاکہ آسانی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کف، بلکہ حقیقت میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کف ہے، برابر ہے، رشتہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی جو سادات کی عورتیں ہوتی ہیں، جو سید برادری ہوتی ہے، سادات، ان کی عورتوں کا نکاح جو ہے وہ امتیوں سے نہیں ہو سکتا، یعنی غیر سادات سے نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی غلط ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے جو زید تھے، حضرت زید بن حارثہ، جو آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نکاح قریش خاندان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کروایا، اگرچہ باوجود بہت سی وجہ سے ان کا نباہ نہیں ہو سکا، مگر ہر مومن دوسرے مومن کا کف ہے۔ ہاں اگر کوئی مرد یا عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے معیوب ہے تو اس میں خرابی آئے گی، گویا شرافت یا رذالت دین اور اخلاق کے اعتبار سے، کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا، شریف ہونا یا رذیل ہونا، یہ دین اور اخلاق، اگر دین اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں تو اچھا آدمی ہے،
اگر بے دین آدمی ہے، عقائد غلط ہیں یا بد اخلاق ہے تو یہ برا آدمی ہے۔ اس لیے برادری کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا، خاندان کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا، پیشوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا کہ کون شریف ہے کون رذیل ہے۔ بعض خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بھی معزز بنایا ہے، تو ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ حقیقت میں تو سارے کے سارے حضور نے کیا فرمایا؟ اولاد آدم ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں جبکہ آپ کے ہم نشین لوگ اور اتباع کرنے والے لوگ رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، میں تو کسی کے عمل کا واقف نہیں ہوں۔ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے صدقے دل سے، سچے دل سے ایمان قبول کیا ہے، ان کی نیت اور ارادے کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ان کے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تم ان کو حقیر سمجھتے ہو مگر وہ تو ایسا نہیں سمجھتا، لہذا میں ان کو اپنی مجلس سے کیوں اٹھا دوں؟ میں تو تمہارے کہنے پر ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہارا خیال غلط ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے کمی کمین لوگ ہوتے ہیں یا ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی اہل ایمان عزت اور احترام کے قابل ہیں۔ لہذا آگے فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، میں ان مخلص ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان انا الا نذیر مبین، میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ یہ بھی موجود ہے کہ فرمایا کہ اگر میں ان ایمان والوں کو دھکیل دوں گا تو میں تو ظالم بن جاؤں گا۔ الیاذ باللہ، میں اپنی مجلس سے ایمان والوں کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ یہاں پر کسی کے خاندان اور قبیلے کا لحاظ نہیں ہے بلکہ ایمان اور اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دل نور ایمان سے منور ہے، کس کا دل نور توحید سے بھرا ہوا ہے، کون شخص ہے جو اطاعت کرتا ہے اور صدق و امانت کا پاسدار ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کو چاہیے تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو مدلل بات آپ کے سامنے بیان کی تو دلیل کے ساتھ کوئی اس کا جواب دیتے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم دلیل کے ساتھ تو کوئی بات نہیں کر سکی، اس لیے انہوں نے آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ جو مضبوط آدمی ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، دلیل سے وہ لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ لیکن جو قوم جس کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے، اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ تو قالو، قوم نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تو اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آیا، اگر یہ کہنے سننے سے باز نہ آیا تو لتکونن من المرجومین، تو ہو جائے گا تو سنسار کیوں میں سے، پتھر مارے ہوئے لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ قوم کا غرور بول رہا تھا، یہ قوم کا تکبر بول رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اکیلا آدمی ہے اور چند کمزور قسم کے غریب لوگ اس کے حمایتی ہیں اور ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر گزریں گے۔ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں، آپ کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے، ذرا ہوش آتی تو پھر اللہ کا پیغام سنانے لگتے۔ اب ان تمام تر تکالیف کے باوجود نوح علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ سورہ نوح میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، عرض کیا کہ اے پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، آیت نمبر 5 میں، کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز، صبح اور شام اور دن اور رات توحید اور ایمان کی دعوت دی ہے۔ انی دعوتہم جہارا، آیت نمبر 8، کہ میں نے ان کو علی الاعلان تبلیغ کی، جہارا سب کے سامنے میں نے ان کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نوح کی کہ میں نے ان کو ظاہر بھی دعوت دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا، ان کی مجلسوں میں بھی میں گیا، ان کو اکیلا اکیلا بھی سمجھایا، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی۔
तमाम लोग मगरूर और सरकश थे सिवाय उन 72 या 80 अफराद के जो कश्ती में सवार हो गए। अल्लाह ताला ने सारी कौम नूह को कौमन अमीन फरमाया। सूरह आराफ आयत नंबर 64 में अल्लाह कहते हैं कौमन अमीन, अंधी कौम। तो अल्लाह ने इनको अंधी कौम कहा कि इनकी आंखें तो थीं मगर दिल के अंधे थे, वो हक को पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में तंग आकर नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, क़ाल रब्बी, कहा ऐ मेरे परवरदिगार, इन्न कौमी कज़्ज़बून, मेरी कौम ने मुझे जुठला दिया, मेरी बात को रद्द कर दिया। फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहा, बस मेरे और इनके दरमियान खुला फैसला कर दें, अब खुली बात हो जाए। वनज्जिनी व मन मइय मिनल मुमिनीन, मुझे और मेरे साथ दूसरे ईमान वालों को अल्लाह निजात दे। याद रखें अल्लाह के सारे नबी मसाइब पर सब्र करते रहे मगर आखिर अल्लाह के सामने अपनी मदद के लिए दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गए। क़ाल रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून, सूरह मुमिनून की आयत नंबर 39 में फरमाया, मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा कि ये लोग मुझे जुठला रहे हैं, मेरी तकज़ीब कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ क़बूलियत बख्शा। फ़अनजयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून, बस हमने निजात दी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी और आपके साथियों को भी भरी हुई कश्ती के ज़रिए। तो यहाँ पर कश्ती बनाने और फिर तूफ़ान आने का जिक्र नहीं किया, दूसरी सूरतों में मुफस्सल हालात मज़कूर हैं। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़िमन में सिर्फ इतना फरमाया है कि हमने आपको और आपके साथ वाले जो 72 या 80 अफराद थे उनको बचा लिया जो कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश्की पर बनाई थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 450 फुट थी। ये 3 मंजिला कश्ती थी और हमारे ज़माने के जो सफ़ीना हुज्जाज होते हैं, यानी जो बड़े बड़े बहरी जहाज़, उनके तरह थी, जिसमें जानवरों का एक एक जोड़ा और हर परिंदों का एक एक जोड़ा, और इसी तरह जितने इंसान थे जो ईमान लाए थे वो थे, जिनमें नूह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे और उनकी बीवियां भी शामिल थी। एक बेटा किनान तो तबाह हो गया, तो 2 बेटे और उनकी बीवियां भी शामिल थी। तो बहरहाल फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को बचा लिया। सुम्मा अग़रक़ना बअदल बाक़ीन, फिर उसके बाद हमने बाकी सब इंसानों और जानवरों को पानी में डुबोकर हलाक कर दिया। और ये इतना बड़ा सैलाब था जिसकी नज़ीर और मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। आजकल देखें तूफ़ान आ रहे हैं, सुनामी आ रहा है, समंदर के करीब करीब के शहरों को और मुल्कों को खाली करवाया जा रहा है कितना, लेकिन ये सैलाब इतना बड़ा सैलाब था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया कि पूरी दुनिया में पानी। तौरात का अंदर बयान है, तौरात के बयान के मुताबिक तूफ़ान का पानी बुलंद तरीन पहाड़ी से भी 30 फुट ऊंचा चला गया और सब कुछ गर्क हो गया। अल्लाह ने फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआया, इस सारे वाक़े में एक निशानी है जिसे अहले मक्का और बाद में आने वाले भी देख लें कि मुजरिमों के साथ कैसे सलूक होता है। इस कश्ती को भी अल्लाह ने निशानी के तौर पर बाकी रखा है, जो कि इंसानी तारीख़ का एक नमूना है। इस कदर बुरे अंजाम के बावजूद अल्लाह ने फरमाया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, अक्सर लोग ईमान कबूल करने वाले नहीं हैं। आज भी देख लें कि अंबिया की आमद और किताबों के नुज़ूल और हदायत के दीगर तमाम तर असबाब मुहैया होने के बावजूद लोगों की अक्सरियत ईमान से खाली है। दुनिया को पूरी को देखें, दुनिया इस वक्त 8 अरब के करीब आबादी है दुनिया की, उसमें से 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, बाकी सारी दुनिया काफिर है, तो 6-6.5 अरब। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, कि उन लोगों में के अक्सरियत ईमान से खाली है, ईमान वाले नहीं थे। लोग गफलत में पड़े हुए हैं और कुफर और शिर्क की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रस्म व रवाज और बिदआत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फरमाया व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा परवरदिगार बड़ा गालिब है, अल्लाह की गलबे वाला हाथ, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ है, पूरी दुनिया पर अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का गलबा है। और अर्रहीम, अल्लाह रहीम भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہوا، جبکہ باقی جو مجرم تھے ان مجرموں کے لیے اس کی صفت عزیز کا ظہور ہوا کہ وہ سب پر غالب رہا۔ کوئی اللہ کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ کا قبضہ قدرت ہے پوری دنیا پر۔ اللہ ایک سیکنڈ میں چاہے تو پوری دنیا کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔